تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں انکار نہیں کر سکتے. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ سانپ نے عورت سے بات کی تھی، تو کیا پہلے جانور بولتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل بولتے تھے، کیونکہ یوبلی کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے جانوروں کی زبان کو بند کر دیا تھا. اس کے لیے دیکھیں یوبلی 3 باب آیت نمبر 28. اور اس دن تمام درندوں اور چوپایوں اور پرندوں اور ہر چلنے پھرنے والوں کے منہ بند کر دیے گیا تاکہ وہ مزید بات نہ کر سکیں، کیونکہ وہ سب ایک دوسرے سے ایک ہی زبان میں باتیں کرتے ہیں. ہاللویا. تو اس کا ایک اور ثبوت بھی ہے بائبل میں سے. اس کا ثبوت ایک اور بھی ہے جو کہ بائبل میں سے ہے. ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. گنتی 22 باب آیت نمبر 28 پڑھیں. تب خداوند نے گدھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام سے کہا، میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو نے مجھے 3 بار مارا. اچھا یہاں نوٹ کریں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے گدھی کو بولنے کے لیے زبان دی. یہاں یہ نہیں لکھا کہ خدا نے گدھی کو بولنے کے لیے زبان دی، بلکہ کیا لکھا ہے؟ گدھی کی زبان کو کیا کیا گیا؟ کھول دیا گیا. تو کھولا کسے جاتا ہے؟ جسے باندھا جائے، جسے باندھا ہو. تو گدھی کی زبان کو کھولا گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاللویا. بلکہ لکھا ہے کہ خدا نے گدھی کی زبان کھول دی کیونکہ جانوروں کی زبان بند کر دی گئی تھی. زبان دینے میں اور زبان کھولنے میں ذرا فرق کیا کریں. بارو کشم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جانور پہلے کیا کرتے تھے؟ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سانپ نے ہوا سے کیا کی؟ بات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوبلی کی جو بات ہے وہ بالکل کیا ہے؟ درست ہے. ہاللویا. یوبلی 3 باب آیت نمبر 29 میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ خدا نے ان کی زبان کو کیا کیا تھا؟ یوبلی 3 باب کی آیت نمبر ہم نے پڑھی ہے 29 آیت سے پڑھا ہے. ہاں جی 28 آیت نمبر 29 میں لکھا ہے تیسرے کی. ذرا پڑھ دیں تیسرے کی آیت نمبر 29. اور اس نے باغ عدن سے وہ تمام جانور جو جسم رکھتے تھے باہر نکال دیے. یاد رہے کہ صرف آدم کو باغ عدن سے باہر نہیں نکالا گیا بلکہ تمام جانوروں کو بھی باغ عدن سے کیا کیا گیا؟ باہر نکال دیا گیا. اور تمام اقسام اور اس کی انواع و اقسام کے مطابق ان جگہوں پر بکھر گئے جو ان کے لیے بنائی گئی تھی. ہاللویا.